احمد شہباز آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے سامنے چند چیزیں پڑی ہیں۔ یہ ایک گیس سلنڈر پڑا ہے، 1 عدد چھری ہے اور 3 عدد انڈے ہیں، 1 عدد ماچس ہے، اور یہ میرے سامنے ایک ہنڈیا پڑی ہے اور ہنڈیا کے اندر جو ہے یہ ریت ہے۔ آج میں ایک بہت ہی زبردست عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے مرد حضرات اپنا پیسہ اور وقت برباد کر چکے ہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار مسائل ہیں، لیکن جس شدت کے ساتھ ایک مسئلے کے لیے عوام رابطہ کرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے مسائل ایک طرف اور وہ مسئلہ ایک طرف۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سبھی خواتین و حضرات توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ عمل تو زبردست ہے ہی، ہماری باتوں سے بھی آپ کو بہت استفادہ ہوگا۔ جس شدت کے ساتھ ایک مسئلے کے لیے ہم سے رابطہ ہوتا ہے وہ مسئلہ ہے شادی۔ شادی ہو نہیں رہی یا شادی پسند کی نہیں ہو رہی۔ بالکل شادی ہونی بھی چاہیے اور پسند کی بھی ہونی چاہیے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے اسلام نے اجازت دی ہے۔ شادی بعض اوقات تو فرض ہوتی ہے، بعض اوقات واجب ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ شادی ہونی چاہیے، شادی کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور پسند کی بھی ہونی چاہیے چونکہ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہماری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، یا لڑکے کہتے ہیں کہ ہماری پسند کی شادی نہیں ہو رہی، اور اس پسند کی شادی کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے، کوئی عیب کی بات نہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کی آڑ میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے عزت پہ حرف آئے، جس سے انسان کے عقیدے پہ حرف آئے، جس سے بڑوں کی عزت پہ حرف آئے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ بنے، ایسا بالکل کوئی کام نہ کیا جائے۔ بہت ساری ہماری بہنیں، بہت سارے بھائی پسند کی شادی کے متعلق رابطہ کرتے ہیں، اور جب وہ اپنا دکھڑا سناتے ہیں تو یہ بات سب سے پہلے کہتے ہیں جی ہم نے بہت سارے عاملوں کو پیسے دیے ہیں۔ بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے پیسے بھی دیے ہیں، اپنا ڈیٹا دیا ہے عاملین کو، کام ہمارا نہیں ہوا، الٹا ہمیں وہ بلیک میل کر کے ہماری عزت برباد کرنے کے چکر میں ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی رابطہ کرتے ہیں کہ جی پسند کی شادی کے لیے ہم بہت سارا پیسہ برباد کر چکے ہیں، بہت سارا وقت برباد کر چکے ہیں، لیکن ہمیں ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح یہی مسئلہ خواتین بھی رکھتی ہیں۔ تو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ عمل اس مسئلے کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ نہ بھی کسی کے پاس جائیں، نہ کسی کو پیسے دیں، اس عمل کے ذریعے آپ اپنا ہدف اور منزل حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنا ہدف پورا کر سکتے ہیں، آپ اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں میں نے سامنے رکھی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے میں ایک محبت کا، پسند کی شادی کا، کسی کو راضی کرنے کا، کسی دور گئے ہوئے کو قریب بلانے کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کر کے اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں، اپنی محبت حاصل کر سکتے ہیں، آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ شادی کے لیے اگر کوئی راضی نہیں ہو رہا، اس عمل کے ذریعے آپ اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ عملیات کوئی اتنا مشکل اور پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے آپ ڈریں سوائے جادو جنات کے مسائل کے۔ ہاں، روزی رزق کے لیے وظائف کرنے ہیں، روزی رزق کے لیے تعویذات لینے کرنے ہیں، یا اپنی حاجت کے لیے آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے، شادی کے لیے کوئی وظیفہ کرنا ہے، قرآنی آیات کا کوئی وظیفہ کرنا ہے، تو ان وظائف سے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوتا کہ آپ مسائل میں گر جائیں یا آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری اور دقت ہو۔ آپ بالکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جو بندہ آپ کو ان وظائف سے روکے، ظاہری بات ہے وہ اس بنا پہ روک رہا ہے کہ اس نے اپنی دکانداری چلانی ہے۔ عاملین پسند کی شادی پہ بہت زیادہ عوام کو لوٹتے ہیں اور عوام لٹتی بھی ہے۔ جو عمل میں پیش کر رہا ہوں، پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو پیسے نہ دیں، کسی کے پیچھے نہ بھاگیں، خود ہی عمل کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے لیے عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے،
پڑھائی کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، وہ آپ سے پیسے لے لیتا ہے، کام آپ کا کرتا ہے، ہو جاتا ہے، آپ خوش، اس کی محنت اس کو مل گئی۔ اگر کام نہیں ہوا، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگلے نے کام کیا نہیں ہے، جبکہ ہر بندے کا ہر کام نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عامل سے ہر ہی کام ہو، ہر ڈاکٹر سے اس کا ہر مریض ہی ٹھیک ہو، ہر طبیب سے اس کا ہر مریض ٹھیک ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وکیل اپنے کلائنٹ کا ہر کیس ہی جیتے، نہیں۔ دیکھیں، کامیابی ناکامی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، صحت اور بیماری یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کام کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام ہے محنت کرنا، آپ کا کام ہے جی جان لگانا، عامل ہو، ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، حکیم ہو، کوئی بھی ہو، اس کا کام ہے اسباب کے درجے میں کوشش کرنا، آگے شفا دینا، کامیابیاں دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، یہ عمل پسند کی شادی، محبت کی شادی کے لیے ہے۔ آپ اس کو گھر میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لڑکی بھی کر سکتی ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکی کے والدین بھی کر سکتے ہیں، لڑکے کے والدین بھی کر سکتے ہیں، اور یہ شادی کے لیے بہت ہی زبردست عمل ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ 3 عدد انڈے لینے ہیں۔ یہاں پہ جو انڈے ہیں یہ انڈے فارمی ہیں۔ آپ نے 3 عدد دیسی انڈے لینے ہیں۔ 3 عدد دیسی انڈے لے کے آپ نے پاس رکھ لینے ہیں، اور ایک آپ کے پاس بلیک پرماننٹ پوائنٹر ہو یا یہ مارکر ہو، یہ آپ نے انڈا لے کے اس کے اوپر آپ نے لکھائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے 7 8 6، یہ لکھا گیا۔ اس کے بعد آپ نے حروف تہجی کے چند حروف لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے الف، یہ، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے با، اس کے بعد لکھنا ہے آپ نے جیم، اس کے بعد لکھنا ہے دال، پھر آپ نے لکھنا ہے ہا، چھوٹی ہا، اس کے بعد لکھنا ہے واو، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے زا، اس کے بعد لکھنا ہے ہا بڑا، اس کے بعد لکھنا ہے طوا۔ یہ لکھے گئے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے۔ پہلے آپ مطلوب کا نام لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم اسد لکھ دیتے ہیں، آگے اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے بن لکھ کے۔ والدہ کا نام لکھ کے آپ نے لکھنا ہے کہ اسد بن فلاں کو شدید سے شدید محبت ہو۔ اگر رابطے میں ہیں تو اتنا ہی کافی ہے، اگر رابطے میں نہیں ہیں تو پھر آگے لکھیں گے شدید سے شدید محبت ہو اور رابطہ کرے۔ یہاں پہ ہم نے طالب کا نام لکھنا ہے، کوئی بھی ہو، زید بن اس کی والدہ کا نام لکھ کے، مطلب فلاں بن فلاں کو شدید سے شدید محبت ہو فلاں بن فلاں سے۔ آگے ہم نے قرآن پاک کی آیت لکھنی ہے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ یہ 1 عدد انڈا تیار ہو گیا، ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے، آپ کو سکرین پہ بھی نظر آئے گا، اسی طرح آپ نے دیکھ کے اس کو لکھ لینا ہے، تینوں انڈوں کو لکھنا ہے۔ انڈا لکھنے کے بعد آپ نے ہنڈیا میں ریت بھر لینی ہے، جیسا کہ یہ پڑھی ہے۔ اگر آپ کو اس سے بڑا برتن مل جاتا ہے نا تو کیا ہی بات ہے، وہ تو ہے ہی بہت اچھا، اس کو آپ ریت سے بھر لیں۔ اس میں یہ انڈا آپ نے ایک رکھ دینا ہے۔ یہ چھری ہے، ہم اس کے ساتھ جگہ بنا لیتے ہیں، نیچے کر کے انڈے کو ہم رکھتے ہیں، ریت اس میں اور ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے۔ اگر آج ہم نے اس انڈے کو رکھا ہے 12 بجے، دن 12 بجے، تو دوسرا انڈا کل دن 12 بجے اس میں رکھیں گے، تیسرا انڈا ہم پرسوں دن 12 بجے اس میں رکھیں گے۔ انڈا رکھنے کے بعد ہم نے اس کو بند کر دینا ہے۔ بند کرنے کے بعد اس کی سائیڈوں پہ ہم آٹا لگا دیں گے گوندھ کے پتلا کر کے، اور اس کو اٹھا کے ہم یہ گیس کے سلنڈر پہ رکھ دیں گے۔ یہ ہلکی آنچ پہ اس ہنڈیا کو ہم رکھیں گے اور تپش اس ہنڈیا کو ہم پہنچائیں گے تاکہ وہ ریت کو پہنچے اور ریت سے انڈے کو پہنچے۔ جیسے ریت سے انڈے کو تپش پہنچے گی، جس کا ہم نے نام لکھا ہے اس کے دل پہ تپش پہنچے گی، محبت اس کو کھینچے گی۔ یہ عمل جو ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے،
बिल्कुल इसके करने पे कोई गुनाह नहीं है। शर्त ये है कि करने वाला इसको नाजायज़ नीयत से ना करे, शादी की नीयत से करे, हलाल नीयत से करे, अल्लाह के फजल व करम से उसको कामयाबी और कामरानी होगी। देखें, आप आमिलीन के पास जाते हैं, आमिलीन आपको वज़ाइफ बताते हैं। बहुत कम आमिलीन ऐसे हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आमिलीन बताते हैं। अक्सरियत ऐसी है कि वो आपको जो वज़ाइफ बताते हैं, जो मंतर बताते हैं, वो इस तरह के हैं कि वो सीधा आपके अकीदे पे टारगेट करते हैं, आपके मसलक पे टारगेट करते हैं, आपको वो अपनी तरफ लेकर जाते हैं, जबकि उस तरफ जाना नहीं बनता। अब एक आमिल अगर अहले तशी मसलक से ताल्लुक़ रखता है तो ज़ाहिरी बात है उसने आपको उसी तरफ लेके जाना है। अगर कोई ईसाई है तो वो आपको अपने अकीदे की तरफ लेके जाएगा। अगर किसी हिंदू के हाथ आप चढ़ जाएंगे तो वो आपको उस तरफ लेके जाएगा और इस सफाई और तरतीब के साथ लेके जाएगा कि आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि आप जा किस तरफ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब इस तरह के वज़ाइफ कर रहे होते हैं, जब वो बताते हैं तो कलेजा फट जाता है कि यार ये क्या कर रहे थे, इतना बड़ा गुनाह, इस तरह के शिरकिया अल्फाज बोल रहे थे, कुफरिया अल्फाज बोल रहे थे। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेके किसी को टारगेट करना ये मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैं अब आपसे कहता हूँ जो अमलियात से दिलचस्पी रखते हैं उनके सामने जब आमाल आते हैं, आमिलीन के वज़ाइफ आते हैं, उनके मंतर आते हैं, तो उनको बड़े अच्छे से इस बात का मुशाहिदा होता होगा कि ये कितना गलत पढ़ते हैं, कुरान पाक की आयात गलत बता रहे होते हैं और ऐसे शिरकिया जुमले बता रहे होते हैं। एक साहब का मैंने सुना, वो एक नक्श लिख रहे थे, नक्श के ऊपर था शद्दाद, फिरौन, हामान, कारून का नाम और नीचे था अना उहिब्बु का फुला बिन फुला और साथ में वो कुरान पाक की आयत लिखी हुई थी। अब देखें डायरेक्ट वो किससे मदद मांग रहा है, फिरौन, शद्दाद, हबाम से, कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ लिहाजा तू मेरा ये काम कर। और बाज़ जिब्राइल के ज़िम्मे काम लगा रहे हैं, जा तू मेरे महबूब को लेके आ। बाज़ इसराफील से कह रहे हैं कि अपना काम छोड़, मेरा काम कर, मेरी महबूबा को मेरे पास लेके आ। और बाज़ कुरान पाक की आयत को गलत पढ़ रहे हैं। बड़ी मशहूर आयत है क़द शग़फ़हा हुब्बा, उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। कुरान पाक को जानबूझ के गलत पढ़ेंगे तो ये हराम है, गुनाह है और बंदा कुफ्र के अंदर चला जाता है। अगर हम कुरान पाक को गलत पढ़ेंगे तो खाक हमें फ़ायदा होगा, खाक हमें महबूब मिलेगा। और जब हम मंतर अपने अकीदे के ख़िलाफ़ दूसरे के अकीदे के मुताबिक पढ़ रहे हैं तो सोचें हमारे दिल की नूरानियत कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे हमारा ईमान जाएगा। तो पसंद की शादी करना ये कोई ऐब नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, करनी चाहिए। हाँ, कहीं पे रुकावट आ रही है, आप अपने सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर चुके हैं, अपना पूरा बस लगा चुके हैं, बात बन नहीं रही, आप अमलियात के ज़रिए उसको करना चाहते हैं, तो फिर वो अमाल करें जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो, जिनमें किसी किस्म का हरज और जुर्म ना हो, जो हराम ना हो, जो आपको शिरक और कुफ्र की तरफ ना लेकर जाए। तो ये जो मैंने अंडों का अमल आपकी खिदमत में पेश किया है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। आप बड़ी आसानी के साथ इसको देख के घर में आप कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो।